اچھا ڈاکٹر صاحب، ایک تعارف کے حوالے سے ایک آخری سوال وہ یہ ہے کہ کلندر ان کو کہا جاتا ہے، تو یہ کلندر کون ہوتا ہے اور ان کے ساتھ کلندر کی جو نسبت ہے اس پر تھوڑی روشنی ڈالیں. ہمارے ہاں تو کلندر کا کوئی اور ہی کانسیپٹ موجود ہے. حضرت سخی لال شہباز قلندر کی جو اصل نام ہے ان کا وہ ہے حضرت حسین یا عثمان. حسین مروندی، عثمان مروندی. ٹھیک ہے. یعنی آپ کے دو اسمائی تاریخی کتب میں ہمیں ملتے ہیں، حضرت عثمان مروندی. اس کے علاوہ حضرت سخی لال شہباز قلندر کے تمام اسمائی ان کے القابات ہیں، جس میں سخی بھی لقب ہے ان کا، شہباز بھی لقب ہے، لال بھی لقب ہے، قلندر بھی لقب ہے. ان معروف القابات کے علاوہ سیف اللسان، مہدی اور اسی طرح دوسرے کے القابات ہیں جو حضرت سخی لال شہباز قلندر کی ذات سے موسوم ہیں، اور ہر لقب کے پیچھے پورا فلسفہ موجود ہے. اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ اقبال کے ہاں جو قلندر کا تصور ہے، اقبال قلندر ایک ایسی شخصیت کو کہتے ہیں جو خودی کے رازوں سے واقف ہے، جس کے اوپر مظاہر اس کو اپنے ماتحت نہیں کرتے بلکہ وہ مظاہر کو اپنے ماتحت کرتا ہے. اسی وجہ سے ہمارے ادھر جو لفظ قلندر عمومی طور پر بولا جاتا ہے وہ کچھ ایک خاص قسم کے لوگ ہیں جو جانوروں کو اپنے تسخیر میں لے لیتے ہیں، کبھی ان کو نچاتے ہیں، کبھی مختلف کرتب کرتے ہیں. وہ ڈیریویٹڈ ہے اس وجہ سے کہ انہوں نے کسی دوسری مخلوق کو تسخیر کر لیا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ ڈیریویٹڈ لفظ ہے. ورنہ جو ہم تصور قلندر پڑھتے ہیں، قلندر ایک باقاعدہ روحانی رینک ہے. اور قلندر کے متعلق میں یہی کہوں گا کہ اقبال کی پوری نظم ہے قلندر کی پہچان. اچھا ڈاکٹر صاحب، اس میں اس کو پڑھنا کیسے ہے؟ قلندر پڑھنا ہے زبر کے ساتھ، یہ قلندر دونوں روا ہے. قلندر بھی درست ہے اور قلندر بھی درست ہے. ٹھیک ہے.